اور اللہ نے کبھی بھی ہمارا اختیار سلب نہیں کیا. ہم گناہ بھی کرتے ہیں تو خدا ہمارا اختیار سلب نہیں کرتا, ہمیں پھر بھی اجازت دیتا ہے کہ ہم خود اپنی مرضی سے جنت اور جہنم کی راہ کو خود تلاش کریں اور اس کی طرف جائیں. اب اگر کوئی جہنم جا رہا ہے تو خود جا رہا ہے, جنت جا رہا ہے تو خود. تو دین حق کو تلاش کرنا, اب اسلام کے اندر مختلف فرقے ہیں, تو کون سا فرقہ حق ہے, کہاں حقائق ہیں, حق کو تلاش کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ہمیشہ حق کی تلاش میں رہیں اور اس حق کو دلیل کے ساتھ قبول کریں, اور پھر جب تک اس سے برتر کوئی دلیل نہیں آتی اس پر ہم قائم رہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر فرض کریں وہ عمل جس پہ میں قائم ہوں اگر وہ غلط بھی ہوگا تو میں اللہ کے نزدیک معذور ہوں, حجت تمام کر گئی, چونکہ میری جو کوشش تھی, جو کچھ مجھے ملا تھا, یہ رائے حق ہے اصل میں ہمارا جو رائے حق ہے. یہاں پر ایک چیز میں معذرت کے ساتھ چونکہ آپ کی بات چل رہی, شاید میں بعد میں اس چیز کو بھول جاؤں, جتنی بھی آپ کی فرمائشات یہاں پر تھیں اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ چونکہ اتنے جو دنیا میں اختلافات یا شرک یا جو بھی توحید سے دوری, ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو موحد کہتا ہو مگر وہ مشرک ہو, یہ اپنی جگہ ایک الگ سی گفتگو ہو سکتی ہے. اس کا صرف ایک ہی جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ شاید تبیین دین صحیح سے نہیں ہو پائی. اور آپ آج بھی دیکھیں جیسے کہ آپ نے کچھ چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو دنیا میں جس کو ہم خرافات کہہ سکتے ہیں, بیہودہ چیزیں, بدعتیں ہیں جو دین میں شامل ہو گئی, ہر چیز کے آگے کوئی ایک ایسا انسان ہے جس کو ہم عالم سو کہہ سکتے ہیں, علماء سو کی جو لسٹ میں آتے ہیں. تو یہ جو تبیین غلط طریقے سے ہو رہی ہے, آپ چاہے نماز کی کیفیت کو بدلنا ہو, اس کے حیت کو بدلنا ہو, اس کے انداز کو بدلا جا رہا ہے, اور یہ تبیین دین کا جو مسئلہ ہے وہ کس طریقے سے پیش کرے, جبکہ ہمارے پاس معصومین علیہ السلام کے اقوال موجود ہیں. تو کیا یہ جو رجال دینی ہیں, جو بزرگان دین ہیں, ان کو وہ اسباب فراہم نہیں ہو پائے, یا انہوں نے بس وہی بات میں کہہ رہا ہوں, یا انہوں نے اللہ کی پسند سے زیادہ لوگوں کی پسند کو مد نظر رکھا؟ دونوں چیزیں ہیں. ایک تو ظالم جو حکومتیں تھیں صحیح, انہوں نے دین کی اصلی تبیین اور تفسیر اور تشریح کو روکا. اس لیے آپ دیکھیں ہمارے جو ائمہ تھے, ائمہ اہل بیت علیہم السلام, ان کو دین بیان کرنے سے روکا جاتا تھا, انہیں شہید کیوں کیا جاتا تھا. ایک ہمارے امام تھے سید الشہداء جنہوں نے قیام کیا, باقی تو کسی امام نے قیام نہیں کیا. باقیوں کو شہید کرنے کا مقصد کیا تھا کہ وہی وہ جو بیٹھ کر مسجد میں گھر میں دین بیان کرتے تھے, یہ ظالم حکومتوں کو پسند نہیں تھا. چونکہ اس دین بیان کرنے میں ان کا جھوٹا پن اور ان کے جو مظالم ہیں اور وہ جو خدا کی سرکشی کرتے تھے مختلف عناوین سے اور اپنے لیے جواز ڈھونڈتے تھے, وہ سب باطل ہو جاتا. یعنی اگر دین بیان ہو جاتا تو ان کی منمانیاں نہ چلتی, ان کی منمانیاں, چونکہ یہ جو ظالم حکومتیں بنی امیہ بنی عباس کی گزری ہیں, وہ اپنے کاموں کی توجیہ کے لیے انہوں نے کچھ فقہا رکھے ہوئے تھے. جی ہاں, جو ان کے کاموں کی توجیہ کرتے تھے. جیسے آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں درباری ملا. جی ہاں, اب یہ درباری ملا جو ہے ظالم حاکم کے ہر عمل کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ٹھیک پیش کرتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے. اب وہاں ہمارے جو ائمہ تھے وہ حق بیان کرتے تھے, سبحان اللہ, اور وہ حق اور باطل کو جدا کرتے تھے, اسی لیے وہ برداشت نہیں ہوتے تھے اور وہ شہید ہوتے تھے. صرف ہمارے ائمہ نہیں بلکہ طول تاریخ میں ہمارے بڑے بڑے فقہا, جیسے شہید اول کی مثال دوں گا, شہید ثانی ہے ہندوستان میں, شہید ثالث کی مثال ہے, کہ ان کا جرم کیا تھا, حق بیانی, حق گوئی. اور کوئی بھی ظالم جو ہے وہ حق کو پسند نہیں کرتا. بہت خوب, بہت خوب, وہ کسی بھی دور کا ہو, کسی بھی دور کا ہو. تو اب جو ہے امام مہدی صلوات اللہ علیہ جب آئیں گے تو اب ظاہر دنیا کے تنہا حاکم اور قدرت اور طاقت کا جو مرکز ہے وہ امام زمان ہوں گے. وہ پھر جو ہے وہ حق کو بیان کریں گے, اور حق کے آگے جو رکاوٹیں بنیں گی ان رکاوٹوں کو طاقت سے کچلیں گے. مثلا اگر کوئی ظالم یا کوئی شخص جو ہے وہ مد مقابل فتنہ کھڑا کرے گا اور وہ لشکر جو ہے وہ ترتیب دے گا, جیسے کہ بعض روایات نے اشارہ کیا ہے, امام صادق علیہ السلام سے ایک ان کے جو صحابی تھے, انہوں نے جب اس موضوع کو پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہی مجتہدین جو اس وقت میرے مقابلے میں کھڑے ہیں, اشارہ جو ہے وہ مد مقابل فرق کے جو مجتہد تھے, یہی کل جو ہے وہ میرے بیٹے مہدی کے مد مقابل بھی کھڑے ہوں گے, اور اس کے خلاف اگر ان کا بس چلے گا تو لشکر ترتیب دیں گے اور جنگ شروع کریں گے, لیکن امام مہدی صلوات اللہ علیہ جو ہیں وہ ان سب کو شکست دیں گے, اور وہ دین جو حضرت جبرائیل کے ذریعے آیا وہ پوری دنیا میں نشر